أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کا رسول جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، میں اس کا رسول ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سچا معبود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یحیی و یمیت، میں اس کا رسول ہوں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، فآمنوا باللہ، پس تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر یقین کر لو، النبی الامی، جو امی نبی ہے، ام القری مکہ کا رہنے والا ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس نبی پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر اور اس
اس کے کلموں اس کی باتوں پر ایمان لایا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بہت زیادہ حمد و ثنا، اور امام الانبیاء سید الاصدقاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی طرفوں لا تعداد و بے شمار اور انگنت و بے حساب درود و سلام اور برکات اور رحمتاں نازل فرمائے، آمین۔ اسلامی اور قمری اعتبار نال تھوڑی جی آواز کٹاؤ، زیادہ تیز ہے، معمولی جی۔ اسلامی اور قمری اعتبار نال جس مہینے چوں میں اور تسی گزر رہے ہیں یہ دا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع دا معنی ہے بہار، اور اول دا معنی پہلی۔ اس تو بعد اگلا مہینہ او دا نام ہے ربیع الثانی، دوسری بہار۔ ربیع الاول او مہینہ ہے کہ آج تو 1494 سال پہلا 1494 سال پہلا اس ماہ ربیع الاول دی 9 تاریخ نو سوموار والے دن اللہ دے آخری رسول انبیاء دے امام کائنات دے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ زینب ام کلثوم اور سیدہ رقیہ دے والد گرامی ساری کائنات دے سردار اور امام خاتم النبیین رحمت للعالمین بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، آپ پیدا ہوئے۔ 40 سال دی طویل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ دے اندر گزاری۔ انتہائی پاک بازی، طہارت، نفاست، اچھائی، بہتری، ادب، احترام، عزت، وقار، حسن سلوک، پیار، محبت، الفت، رأفت،
بڑیاں دا احترام، ہم عمراں نال محبت، چھوٹیاں نال شفقت، خواتین دی عزت اور معاشرے دے ہر فرد نال اچھا رویہ اپنایا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آپ دی عزت اور وقار اور احترام اور انداز زندگی اور طرز زیست نو ویکھ کے آپ دیاں مثالاں دتیاں کردے اور معاشرے دے اندر آپ نو ایک انتہائی سلجھا ہویا مؤدب نوجوان سمجھیا جاندہ، گردانیا جاندہ اور تسلیم کیتا جاندہ۔ اعلان نبوت تو پہلا بھی آپ کدی کسے نال نہ لڑے نہ جھگڑے، نہ کسے اختلاف اندر حصہ لیا، نہ کسے نو ستایا، نہ پریشان کیتا، نہ کسے دی بے ادبی کیتی، نہ کسے دی بد احترامی کیتی، اور صداقت، سچائی، امانت، حسن سلوک، ایفائے عہد، اچھا معاملہ اس قدر آپ نے اپنایا کہ جس راستے آپ گزر دے لوگ آپ نو دیکھ کے کیا کر دے، جا الامین و رزینہ، جا الصادق و امینہ۔ ساڈے شہر، ساڈے معاشرے اور ساڈے ماحول دا سب تو سچا نوجوان جا رہا ہے اور سب تو امانت دار نوجوان جا رہا ہے۔ آپ نے 40 سالہ زندگی، بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی، 40 سالاں تو بعد تے جوانی ٹھلنی شروع ہو جاندی ہے نا۔ 40 سالہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پاک دامنی دی گزاری، بڑی عزت اور بڑے وقار دی گزاری۔ لوگ آپ نو آپ دے سامنے بھی اور آپ دی غیر موجودگی اندر بھی اچھے الفاظ نال یاد کر دے، اچھا رویہ اپناندے، آپ دے بارے اچھے جذبات اور احساسات دا اظہار کر۔ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے 40 سال مکمل ہو گئے، پورے ہو گئے، 41واں سال شروع ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالی نے پہلی وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے اپنا نبی، رسول اور پیغمبر ڈکلیئر کر دیتا۔ عرب معاشرے اندر کسے نو نہیں سی علم کہ ساڑھے ہاں زندگی تے جوانی گزارنے والا اے آمنہ دا لال اور عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے وقت نبوت دا اعلان بھی کرے گا۔ خود رسول پاک علیہ السلام نو ایک عرصے تک اس بات دا علم نہیں سی۔ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ خود نبی مکرم علیہ السلام نو ایک عرصے تک اس بات تو آگاہی نہیں سی کہ مینو اللہ تعالیٰ اپنا آخری نبی بنائے گا، اپنا آخری رسول بنائے گا، میرے سر تے کلاہ نبوت پہنائے گا اور مینو علم نبوت عطا فرمائے گا۔ آخر وہ وقت آیا جدوں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ جبریل آئے علیہ السلام اور آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھو پڑھو صلی اللہ، اے محمد پڑھو صلی اللہ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں تو کسے کو پڑھیا ہویا نہیں، کسے کو سکھیا ہی نہیں میں پڑھنا، کوئی میرا استاد ہے ہی نہیں، کسے دی میں شاگردی اختیار ہی نہیں کیتی۔ حدیث تساں کئی مرتبہ سنی، میں اشارہ کر کے گل اگے چلانا چاہنا۔ آخر وہ پہلی وحی نازل ہوئی، سورت علق دیاں 5 آیات جناب جبریل علیہ السلام نے آپ نو پڑھائیاں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سانو بھی علم ہے کہ تساں دنیا دے کسے کولوں علم حاصل نہیں کیتا، پڑھنا نہیں سکھیا، کسے دے سامنے شاگردی تے سانو تلمس طے نہیں کیتا۔ میں اللہ فرما رہا اپنے فرشتے دے ذریعے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب دے اس نام نال جس رب نے تانوں بھی پیدا فرمایا تے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا۔ وحی نازل ہو گئی، ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تصدیق فرما دیتی کہ ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی تو پریشان نہ ہوو، غم زدہ نہ ہو، تہاڈی طبیعت اندر گھبراہٹ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہوئے، اے تے او ہوئی وحی تے نبوت ہے جیڑی وحی رب نے موسیٰ نو عطا فرمائی سی۔ تسی رب دے نبی ہو، پیغمبر رسول ہو۔ کچھ مہینے اس طرح ہی معاملہ گزر گیا، بعض فرماندے نے 6 مہینے، بعض فرماندے نے 3 مہینے، بعض تاریخ نویساں لکھیا 1 مہینہ، کم و بیش کچھ وقت گزر گیا، چند مہینے گزر گئے، وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر، آخر ایک دن آپ اپنے گھر دوپہر دے وقت آرام فرما کہ دوسری وحی آئی، اور اصل بات جڑی میں شروع کرنا چاہتا سا وہ ایتھوں دوسری وحی تو ہے کہ دوسری وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک پورا منشور دتا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن تواڈے آرام کرن دے دن گزر گئے، موٹیاں تے باریک چادراں لے کے لیٹن دا وقت گزر گیا، ہن تواڈے کندھیاں تے نبوت اور رسالت دا بوجھ ہے، اور جس ماحول اور معاشرے اندر تسی رہ رہے ہو، لوگ بتاں دی پوجا کر رہے نے، کوئی حبل نو پوج رہے ہے، کوئی منات نو پوج رہے ہے، کوئی لات نو پوج رہے ہے، کار بت خانہ بنیا ہویا ہے، لوگ اللہ دی ذات صفات اور اختیارات اور عبادات اندر شرک کر رہے نے، ایتھوں تک کہ رب دے گھر بیت اللہ چ 360 بت تے تصویراں تے مجسمے نصب نے۔ اے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں نبی پیغمبر اور رسول اس واسطے بنایا گیا ہے کہ اللہ دی توحید دا اعلان ہونا چاہیے اور سرزمین عرب تو اور دنیا تو شرک دا خاتمہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نو نبوت کیوں عطا فرمائی گئی؟ مقصد، حکمت، فلسفہ، وجہ، سبب۔ جیڑی آیت کریمہ میں آغاز خطبے چ پڑھی ہے، 9ویں پارے سورت آراف دی آیت نمبر 158، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے 2 گلاں بیان فرمائے۔ ایک گل ہے رسول پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی عالمگیریت دی، اور دوسری بات ہے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام دے سر تے جو نبوت دا تاج رکھیا
او دے اغراض و مقاصد کیا نے؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر دے انسانوں، مشرق و مغرب دے رہن والے لوگو، شمال و جنوب دے باشندیو، عرب تے عجم دے رہن والے ہو، یا ایھا الناس، اے قیامت تک آن والے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول ہاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں ساڈے وال رسول کنے بنا کے بھیجے ہے؟ اللہ فرما دے میرا نبی اعلان فرما دیو، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ دا نبی ہاں جیڑا اللہ آسماناں دا بھی بادشاہ ہے تے زمیناں دا بھی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، میں اس اللہ دا رسول ہاں، اس اللہ دا فرستادہ نبی تے پیغمبر تے نمائندہ ہاں، لا الہ الا ہو، کہ او دے سوا معبود کوئی نہیں، او دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، او دے سوا الہ کوئی نہیں، الہو یحیی و یمیت، میں اس عرش والے رب دا پیغمبر ہاں کہ زندگی تے موت دے اختیارات او دے ہاتھ وچ نے۔ اے رب دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہندے ہو میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا، او دا رسول بن کے آیا جے دے کول آسماناں تے زمیناں دیاں بادشاہتاں نے، میں او دا پیغمبر ہاں جے دے سوا سچا معبود کوئی نہیں، میں او دا نمائندہ تے رسول ہاں جے دے کول زندگی تے موت دے اختیارات نے۔ ہن کہنا کی چاہندے ہو؟ کادے واسطے نبی ہو؟ کس واسطے پیغمبر ہو؟ مقصد کی ہے تواڈی بعثت دا؟ غرض کی ہے تانوں نبی بنان دی؟ اور کس واسطے تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھیا گیا ہے؟ عرش تو آواز آندی ہے میرا نبی اعلان فرما دیو، فآمنوا باللہ، میری نبوت دا سب تو پہلا مقصد ہے کہ میں تانوں اللہ دی توحید سنان واسطے آیا۔ فآمنوا باللہ، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ نو مان لو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے پہلا ہی اللہ نو ماننے آ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے میں منانا چاہنا نا میں منانا چاہنا اونج مننا پوے گا، اور او طریقہ کی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کہندا میرا نبی اعلان فرما دیو، میں اس اللہ دی توحید دا اعلان کرن واسطے آیا، غیر اللہ دے آستانیاں تو اٹھا کے رب دے دروازے تے جھکان واسطے آیا، بتاں دے پجاریاں نو ایک اللہ دا پرستار بنان واسطے آیا، 360 اگے جھکن والیاں نو ایک عرش والے دے سامنے سجدہ ریز کرن واسطے آیا، غیر اللہ دیاں نظروں نیازاں دین والیاں نو ایک رب دے نا تے قربانیاں کرن دا درس دین واسطے آیا، اپنے جانور تے اپنے مویشی تے اپنیاں فصلاں دیاں نظراں نیازاں غیر اللہ دے نا تے چڑھاوے چڑھان والیاں نو ایک اللہ دے نا دیاں نظراں تے نیازاں دلان واسطے آیا۔ هو اللہ احد، او اللہ ایک ہی کلے یکتا واحد، اللہ الصمد،
وہ بے نیاز ذات ہے، ساری دنیا سارا جہان اگلے پچھلے سارے او دے محتاج نے، مگر او کسے دا محتاج نہیں، سب نو دیندا ہے، آپ نہیں کھاندا، سب نو سواندا ہے، آپ نہیں سوندا، سب نو کھواندا ہے، آپ نہیں کھاندا، سب نو پلاندا ہے، آپ نہیں پیندا، سب دیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اپنی او دی کوئی لوڑ ہی نہیں، اور سب نو جو او چاندے تے مانگدے نے عطا فرماندا ہے، تے کسوں کلوں لے کے نہیں دیندا بلکہ اپنی جناب چوں عطا فرماندا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ جس ماحول اور معاشرے اندر میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا، او ماحول کی سی، معاشرہ کی سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی قسم دے معبود، کئی قسم دے، کئیاں دے نام زنانیاں والے تے کئیاں دے نام مرداں والے۔ قرآن پاک دی سورت نجم چ اللہ نے فرمایا مشرکاں تے کافراں تے بے ایماناں نو مخاطب کر کے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ اللہ فرماندا ہے سوچو تے صحیح، تہاڈی کی رائے، کی خیال ہے کہ اے لات منات تے عزا اللہ نے بنائے نے؟ افرأیتم اللات والعزی، اے معبوداں دے نام نے، مکے دے لوگاں دے معبوداں دے نام نے جنہاں نو حاجت روا سمجھیا جاندا، مشکل کشا سمجھیا جاندا، اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورۃ زمر دی آیت مشرکین مکہ کہندے اے ساڈے خدا نہیں، خدا عرش والا ہی ہے، اے ساڈے مالک نہیں، مالک عرش والا ہی ہے، اے ساڈے خالق نہیں، خالق عرش والا ہی ہے۔ لیکن انہاں نو جنہ چر راضی نہ کریے وہ بھی راضی نہیں ہوندا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ما نعبدہم، اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں، سدنے ہاں، سورنے ہاں، نظراں نیازاں چڑھاوے انہاں دے ناں تے تاں دینے ہاں، لیقربونا الی اللہ زلفی، اے سانو اللہ دے نیڑے کر دیندے نے، قریب کر دیندے نے۔ اے نیکاں لوکاں دیاں مجسمے تے بت نے، انہاں دیاں رب موڑدا نہیں تے ساڈیاں آخر رب سندا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اج بھی یہ تصور پایا جاندا ہے، اور افسوس ہے کہ مسلم معاشرے اندر پایا جاندا ہے۔ تکلیف دہ امر اے ہے کہ کلمہ پڑھن والے اندر پایا جاندا ہے کہ قبراں والیاں دیاں رب موڑدا نہیں، جڑے فوت ہو گئے نے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے، منا مٹی تھلے دفن ہو گئے نے، انہاں دیاں رب موڑدا نہیں، تے اسی جڑے زندہ سلامت ہاں، چنگے بھلے ہاں، ساڈیاں یہ سندا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مردہ پرستو تے قبر پرستو تے بت پرستو، اللہ نے ایک غیر اللہ پرستی مٹان واسطے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا ہے۔ اور بھی مقاصد نے، اگلے خطبات اللہ سب دی زندگی صحت سلامتی رکھے تو بیان ہوئے گا کہ رب نے اپنے نبی نو کادے واسطے نبی بنایا، کیوں سرکار نو منصب رسالت و نبوت عطا فرمایا۔ پہلا مقصد، پہلی غرض، پہلی غایت اللہ نے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت اور نبوت اور رسالت دی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایک غیر اللہ دے پرستاراں نو ایک اللہ دا پرستار بنانا چاہیے۔ اللہ دی توحید، اللہ دی توحید۔ قرآن پاک کو پوچھ لینے، اپنے کو تو گل ہی کوئی نہیں کرنی اللہ دے فضل و کرم نال۔ قرآن پاک فرماندا ہے
سورت نحل 14واں پارہ کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماندا میرا قرآن پڑھنے والے ہو، میں دنیا تے امتاں وچ جننے بھی رسول بھیجے نے سمیت اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق اساں مبعوث فرمائے ہر امت وچ رسول۔ اللہ جی قادے واسطے فرمایا آن عبد اللہ، تاکہ وہ امت اللہ دی عبادت کرے، بس ختم۔ اللہ فرماندا نہیں نہیں، میں دنیا تے رسول تے نبی تے پیغمبر اس واسطے بھیجے نے تاکہ اپنیاں امتاں کولوں ایک اللہ دی عبادت کروان، واجتنبوا الطاغوت، تے غیر اللہ دی عبادت تو بچا کے رکھن، غیر اللہ دی پوجا اور عبادت تو بچانا اور ایک اللہ دی عبادت واسطے لوکاں نو آمادہ تے تیار کرنا، اے ہر نبی دی بعثت دا مقصد ہے۔ اور میرے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت و بعثت دا سب تو بڑا مقصد ہے، سب تو بڑا مقصد ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس کہ جس کام واسطے اللہ نے اپنا نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، دنیا تے بھیجیا، اج سرکار دی امت کہلان والے ہی انہاں گناہاں وچ ملوث اور شرک دا شکار۔ اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ انبیاء دی 125 نمبر آیت ہے، 125 نہیں صرف 25، سورۃ انبیاء 17واں پارہ اللہ فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں بھی اس واسطے بھیجیا ہے، تواڈے تو پہلے سارے نبیاں پیغمبراں تے رسولاں نو اس واسطے بھیجیا ہے، کادے واسطے؟ لا الہ الا انا، اللہ فرماندے نے میں نبی پیغمبر رسول اس واسطے بنائے نے تاکہ وہ اعلان کرن کہ میری طرفوں لوکاں نو کہنو لوگو میرے سوا یعنی اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے، کوئی حاجت روا نہیں جے، کوئی مشکل کشا نہیں جے، کوئی اولاد دین والا نہیں جے، کوئی دعاواں سنن والا نہیں جے، اللہ تو سوا کوئی مشکلاں حل کرن والا نہیں جے، مولا تو سوا کوئی تواڈے سجدے تے عبادتاں دے لائق نہیں جے۔ لا الہ الا انا انا انا، اللہ فرماندا ہے میں میرے سوا کوئی معبود نہیں جے۔ اللہ جی مان لیا تواڈے سوا کوئی معبود نہیں، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا میں نبی اس واسطے بھیجے نے کہ وہ لوکاں نو کہن لوگو فعبدو، عبادت صرف کلے رب دی کریا جے، عبادت صرف کلے رب دی کریا جے۔ نبی اس واسطے بھیجے، اور آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، لاڈلا رسول، پیارا رسول، محبوب رسول، کائنات دا سردار رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے اسے واسطے بھیجے کہ تاکہ لوگاں نو سمجھائے
اور میرے بھائیوں بزرگوں، رسول پاک نے بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی دعوت دے ابتدائی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری، قوم، قبیلے، رشتہ دار کٹھے کیتے، 45 لوگ، 40 یا 45 دانا بینا سمجھدار ابو لہب ورگے سیانے چاچے تائے، دعوت کی تھی، روٹی کھوائی، چنگا کھوایا۔ رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کھوا پیا کے رجا کے نا تے رسول پاک اللہ دی توحید دی گل کرن لگے تے ابو جہل نے رولا، ابو لہب نے رولا پا دیتا، سکے چاچے تائے نے رولا پا دیتا۔ انہیں کہا او میری برادری دے لوگو، اینو ڈک لو، اے کوئی نواں چان چاڑے گا۔ مفہوم او دے لفظاں دا ہے، سیرت ابن ہشام چ بڑا لمبا واقعہ، میں خلاصہ جہا سنا۔ ایدا ہاتھ پھڑ لو، اینو منع کر لو، اے سانوں ساریاں دا دشمن بنائے گا، اے نویاں نویاں گلاں کردا ہے، ایک رب دی گل کردا ہے، کلا ہی رب ہے، کلا ہی رب ہے، کلا ہی رب ہے، باقی کوئی ککھ نہیں کر سکدا۔ ابو لہب چاچا رسول پاک دا تایا سکا کہن لگا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا ہاتھ روک لو، اے دی زبان بند کر لو، اینو منع کر لو، ورنہ اے ساڑے ساریاں دا لوکاں نو دشمن بنا دے گا تے پھر اسی اپنا آپ بھی سنبھال نہیں سکاں گے۔ مجلس برخاست ہو گئی، روڑا پہ گیا، رسول پاک دی گل ہی کسی نہ سنی۔ اگلے دن یا کچھ دنوں بعد پھر نبی پاک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پلیوں پیسے لا کے روٹیاں کھوا کے توحید سنان والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سرکار دی ذات گرامی تے لا تعداد رحمتاں نازل فرمائے، برکتاں نازل فرمائے، سلام نازل فرمائے ساڈے والو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دعوت کی تھی، پھر برادری قوم قبیلہ کٹھا کیتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے مختصر گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا او میری برادری دے بزرگوں، جوانوں، میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا جنی مینوں ہمدردی تواڈے نال ہے اور جو سچا دین میں لے کے تواڈے کول آیا، رب دی قسم کسے نو میرے نالوں زیادہ ہمدردی نہیں جے ہو سکتی تے میرے دین نالوں سچا دین بھی دنیا دے کسے دا نہیں جے ہو سکتا۔ اللہ دی توحید مان لو، اللہ دی توحید مان لو، رب دا واسطہ جے اللہ دی توحید مان۔ سیرت ابن ہشام چ لکھیا، اور بھی بڑیاں کتاباں سیرت دیاں ساریاں سی، اردو، عربی، فارسی، جنیاں کتاباں نے سیرت دیاں سب چ، کہ برادری دے لوگ پھر گلاں کر کے اٹھ کے قرآن پاک نے ایک آیت نازل فرمائی اس موقع تے، کہنے لگے ہیں آ جڑے اینے اسی بنائی پھرنے آ لات ہے، آ منات ہے، آ عزہ ہے، آ حبل ہے، اے جناب ود ہے، اے سوا ہے، اے یغوس ہے، اے یعوق ہے، اے نصر ہے، اے انہاں دے معبوداں دے نام نے، اور معبود کوئی عام پتھر نہیں، بزرگاں دیاں تصویراں نے، نبیاں دیاں شکلاں دے مجسمے نے۔ آ جڑا بت بت کہنے ہیں نا، بت دا معنی ہے مجسمہ، جسم بنایا، شکل بنائی، پتھر دی، دھات دی، لکڑی دی، نبیاں دی، پیغمبراں دی، رسولاں دی، بزرگاں دی، اولیاء اللہ دی، وہ دے سامنے سجدہ ریز ہوندے، کہندے یہ ساڈیاں اگے پہچاندا ہے، یہ ساڈیاں اگے پہچاندا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سورۃ یونس دے لفظ نے وَيَقُولُونَ، اور او کہندے ہاؤلائے، اے جڑے نے نا، جڑے شفعاؤنا عند اللہ، اے اللہ دے ہاں ساڈے سفارشی نے۔ دسو کوئی فرق ہے انہاں وچ تے اج دا یہو جہا عقیدہ رکھن والیاں وچ؟
اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ دی قسم میں بڑی وارا یہ گل کہی ہے تے کہندے رہنا جنہ چر زندگی ہے کہ توحید اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ دی قسم توحید اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تو بڑی نعمت دنیا تے اور کوئی نہیں۔ جنوں اللہ نے توحید دا عقیدہ عطا فرمایا ہے نا، میرے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری سفارش بھی انہوں ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ، جڑا اللہ دی توحید دا پرستار ہوئے گا، جڑا اللہ نال شرک کرے گا اور رب دے نبی دی شفاعت دا مستحق نہیں ہوئے گا۔ اللہ دی قسم رب نال شرک کرنے والا نبی پاک دے حوض کوثر تے سرکار کولوں پانی نہیں پی سکے گا۔ نبی پاک دی سفارش، نبی پاک دی شفاعت، حوض کوثر دا جام اونوں نصیب ہوئے گا جے کول نبی والا عقیدہ ہوئے گا، نبی والا دین ہوئے گا، نبی والا ایمان ہوئے گا، پیغمبر والی توحید ہوئے گا۔ اللہ ہر مسلمان نو توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ سانو یار کی دشمنی ہے کسے نال، کی ویر ہے کسے نال؟ کوئی زمین سانجی ساڈی کسے نال، کوئی وٹ سانجی، کوئی اسی کہنے ہاں بھی یار ملیاں کھیراں سانو دیا کرو، کدی سنیا؟ کل ساتے 40 دیاں روٹیاں سانو کھوایا کرو، نہیں۔ اسی تے ترلا لینے ہاں، منت کرنے ہاں، ہاتھ جوڑنے ہاں، اللہ دا واسطہ دینے ہاں کہ مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، نبی نال محبت کرنے والے ہو، سرکار دی عقیدت دا جذبہ رکھنے والے ہو، او عقیدہ اپنا لو، او عمل اپنا لو جے دے واسطے اللہ نے نبی بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کادے واسطے بنایا؟ جیڑی میں آیت پڑھی شروع خطبے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میرے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری دے سامنے اللہ دی توحید بیان فرما رہے ہیں۔ اور میرے مواحد بھائیو، جنہ دے عقیدے صحیح نہیں نا ساڑھے رشتہ داراں دے، انہاں دی دعوت کر کے، روٹی کھوا کے، گھر بلا کے، انہاں دا ترلا لینا کہ اللہ دی توحید مان لو، اے بھی سنت جے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت نو جے انج کر لواں گے نا تے کل قیامت نو کوئی رشتہ دار شکایت نہیں لائے گا بھی یا اللہ اینوں توحید دا پتہ سی تے انہیں منوں نہیں دسیا۔ اللہ اکبر، اٹھ کے سارے ٹر پہ۔ قرآن کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ 23 سپارہ 23 سپارہ سورت سعاد کہنے لگے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اسی جڑے اینے معبود بنائے ہوئے نے، کوئی بارشاں برسان والا ہے، کوئی بارشاں بند کرنے والا ہے، کوئی نیریاں لے آن والا ہے، کوئی نیریاں روکن والا ہے، کوئی اولاد دین والا ہے، کوئی بیماریاں تو شفا دین والا ہے، کوئی سفر وچ ساتھ دین والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ہے انہاں ساریاں نو چھڈ کے ایک اللہ نو پوجنا شروع کر دیو۔ قرآن دی آیت سورت سعاد دی کہن لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اسی یہ سارے چھڈ کے ایک نو معبود بنا لئیے؟ جے اساں انج کر لیا نا تے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب گل ہے۔ عجاب عجیب، عجیب چ مبالغے دا سیغہ ہے عجاب، یہ تو بڑی عجیب گل ہے۔ اینے چھڈ کے ایک نو پوجن لگ پئی ہے، ساڈے کولوں نہیں ہوندا۔
جس ویلے ٹر گئے نا سارے، تے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے چچا محترم ابو طالب نے رسول پاک نو بلایا، کہنے لگے اے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا ہمیشہ دفاع کیتا ہے، ہمیشہ تیرے تو لوکاں نو روکیا، تینوں کوئی گزند نہیں پہنچن دیتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچن دیتی، پر میں ہن بڑھا ہو گیا تے میرے موڈیاں تے اونا ک بھار پا بھتیجیا جنہ کہ میں چک سکنا، آ سارے مکے تے عرب دے لوکاں دی دشمنی میں تیرے واسطے مول نہیں لے سکدا۔ ہائے ہائے ہائے، بظاہر اللہ دا سہارا تے ہے ہی ہے نا، بظاہر دنیا داری دے اعتبار نال ابو طالب دا بڑا وڈا سہارا سی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی جلندری نے لکھا کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا، چاچا کہنے لگا اور میں تیری توحید دی حمایت نہیں کر سکتا، چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبدیدہ ہادیے برحق نے فرمایا، چاچا جی کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اے مینوں لالچ دیندے نے، میرے واسطے لالچ تے ہرس دے اعلان کر دے نے، جہدے نال چاہنا تیرا نکاح کر دینے آ، سونے چاندی دے تیرے پیراں وچ ڈھیر لا دینے آ۔ حضرت نبی پاک فرماندے نے، ابن ہشام دے لفظ نے، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، چاچا جی اے تے دنیا دا مال تے دولت ہے نا، اللہ دی قسم ہے جے میرے سجے ہاتھ تے سورج لیا کے رکھ دین، کھبے ہاتھ تے چاند لیا کے رکھ دین، میں ہر شے ٹھکرا دیاں گا، مگر اللہ دی توحید دے اعلان تو باز نہیں آواں گا، مینوں مر جانا منظور ہے، الا ان یظہرہ اللہ او ان یہلک، یا تے اللہ میرا دین تے اپنی توحید غالب کر دے گا یا میں ماریا جاواں گا، مینوں مر جانا منظور ہے، مگر اللہ دی توحید تو پیچھے ہٹنا منظور نہیں جے۔ میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے سمی کا مال و سر رکھ دیں، خدا کے کام سے او توحید پرستو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دے خطبے چ دسنا میں چاہنا صرف اینی گل کہ ربیع الاول دے مہینے چ جی میں شروع چ دسیا کہ 1494 سال پہلا اج تو جیڑا ربیع الاول آیا سی نا، اس ربیع الاول دی 9 تاریخ نو سوموار والے دن میرے تہاڈے آقا کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، پیدا ہوئے۔ 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا، تے جدوں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا پھر اپنے رشتہ دار بھی دشمن ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت، سرکار دی رسالت، آپ دی بعثت، آپ دی ولادت اور آپ دی پیدائش دا اصل مقصد اور فلسفہ اور حکمت اور غرض اور غایت ہے کہ فآمنوا باللہ، لوگو
اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دی توحید نو مان لو، شرک تو بیزار ہو جاؤ، رب العالمین دی توحید دا عقیدہ اختیار کر۔ یہ دے واسطے رسول پاک نے کنیاں تکلیفاں برداشت دیاں، ذرا سوچو ہاں، میں بھی سوچاں تسی۔ برادری دی دشمنی مول لئی، ہائے ہائے ہائے، نبی پاک دے بیٹے فوت ہوئے تے رشتہ داراں نے خوشیاں منائیاں، خوشیاں منائیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مٹ گیا۔ میرے بھائیو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف وچ ماراں کیوں کھا دیاں؟ صرف اللہ دی توحید واسطے۔ حاجیاں دے خیمیاں وچ جا جا کے توحید سنائی، اوقاز دے میلے چ جا کے توحید سنائی، بیت اللہ دیاں سیڑھیاں تے کھلو کے توحید سنائی، اللہ دی توحید واسطے گردن زخمی کروائی، رب دی توحید واسطے۔ میں دسیا سی سیدہ زینب دی سیرت والے خطبے چ، میرے نبی نے اپنی بیٹی دا حمل ضائع کروایا، اے اللہ دی توحید واسطے، توحید واسطے۔ میرے رسول دی گردن وچ کپڑے پا کے سرکار نو گھسیٹیا گیا، کچیا گیا، نبی پاک دے قتل دے منصوبے بنے، سرکار دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا، نبی پاک نو اپنا آبائی وطن مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا گیا۔ کادے واسطے؟ کہ وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ منو تو انو اپنے رسول دی دنیا دے تشریف آوری دا مقصد سمجھ کے او دے مطابق اپنا عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔